السلام علیکم۔ ہم پاکستان کی کہانی کے نیکسٹ فیز میں داخل ہو رہے ہیں، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی جو معاشی مسائل تھے پاکستان بننے کے بعد، اور جو معاشی پالیسی کے حوالے سے کس قسم کی پالیسی سامنے آئیں اور پاکستان نے کتنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی اور اس کی اسباب اور وجوہات کیا تھے، اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی تھی۔ آج ہم بات کریں گے جناب پاکستان بننے کے بعد جو آئین سازی کے مسائل تھے، جو کانسٹیٹیوشنل ایشو تھے، اس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور مختصراً ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس قسم کے مسائل تھے جس کی وجہ سے پاکستان اپنے بننے کے آزادی کے پہلے 9 سال تک آئین بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور جب آئین بنا تو اس کے بعد پھر کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے 1958 میں پاکستان میں پہلا مارشل لا لگ گیا۔ جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان بھیجا گیا، اور ماؤنٹ بیٹن کے سامنے جو ٹاسک اس کو دی گئی تھی، وہ ٹاسک یہ تھی کہ ایک تو جو ہندوستان ہے اور برطانیہ ہے، ان کے درمیان ایک پیسفل نیگوسیشن کے ذریعے ایک ایسا ایک انتقال اقتدار کا فارمولہ طے کیا جائے جس میں ہندوستان کو آزادی بھی مل جائے، اور جو برطانیہ ہے اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس کے اچھے اور بہتر انداز میں رہیں۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ چونکہ مستقبل میں دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا تھا اور دنیا بلاک پالیٹکس کے اندر تقسیم ہو چکی تھی، ایک طرف ہمارے سامنے کیپٹلسٹ بلاک تھا، دوسری طرف کمیونسٹ بلاک تھا، تو جو آزاد ہونے والے ملک ہیں ہندوستان اور پاکستان، ان دونوں کو ایسی پولیٹیکل ارینجمنٹ کی جائے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ برطانیہ کے ساتھ رہیں، اور جو کیپٹلسٹ بلاک ہے ان کا جھکاؤ اس کی طرف ہے، یہ کیپٹلسٹ بلاک کا حصہ یہ بن کے رہیں۔ تو اب یہ دو بنیادی ٹاسک تھیں، ایک ٹرانزیشن آف پاور تھا فرام برٹش گورنمنٹ ٹو انڈین سب کانٹیننٹ، جو یہاں کی آزادی کی تحریک تھی اس کے ساتھ نیگوسیشن کرنی تھی اور پاور ٹرانزیشن کرنی تھی، اور دوسرا مستقبل میں ان دونوں ریاستوں کو کیپٹلسٹ بلاک کے اندر رکھنا تھا۔ تو ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس نے بہت اچھے انداز میں نیگوشیٹ بھی کیا، اور 1947 میں ہندوستان اور پاکستان دو ریاستیں جو ہیں ان کا جنم ہوا، یہ ٹوین برتھ تھی، اور ماؤنٹ بیٹن اس میں بھی کامیاب رہا کہ وہ ان دونوں ریاستوں کو جو برطانیہ کی ڈومینین کا سٹیٹس ہے وہ قبول کرنے پہ راضی کر لے۔ تو جناب 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ گورنر جنرل بن گیا انڈیا کا، اور ہندوستان نے اس کو ایز گورنر جنرل قبول بھی کر لیا۔ پاکستان میں بھی اس کی خواہش تھی کہ وہ دونوں ملکوں کا ایک ساتھ گورنر جنرل بنتا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل بن گئے۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو دونوں گورنر جنرلز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ یا ان کی تعیناتی جو ہے وہ برطانوی تاج نے کی تھی، یعنی تاج برطانیہ کی طرف سے یہ دونوں اپوائنٹ ہوئے تھے، اور دونوں نے جو حلف اٹھایا تھا وہ برطانوی تاج کے ساتھ وفاداری کا حلف تھا۔ اب جو سچویشن تھی دونوں ملکوں میں وہ ذرا سی مختلف تھی، کیونکہ گورنر جنرل نئے پولیٹیکل سیٹ اپ اور ٹرانزیشن آف پاور کے بعد وہ ایک ٹائٹلر یا نام نہاد پوزیشن تھی، اور اس کے پاس وہ پاورز نہیں ہونی تھیں۔ اصل جو اقتدار اور طاقت ہے اور جو پاورز ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس، چونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ماڈل تھا دونوں ملکوں میں، تو وہ پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کے پاس ہونی تھی۔ لیکن جو ہندوستان کا تجربہ اور پاکستان کا ہے، اس میں اسی ابتدائی سٹیج میں ایک ڈیویشن آ گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو نہ صرف مسلم لیگ کے صدر تھے بلکہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، جو آئین ساز اسمبلی تھی، اس کے بھی صدر تھے، اور پھر وہ گورنر جنرل بھی تھے، جس کی وجہ سے جناح صاحب کی جو طاقت ہے اور جو ان کی اختیارات ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ تو پاکستان میں گورنر جنرل کا جو آفس ہے یہ بہت زیادہ طاقتور تھا ہندوستان کے مقابلے میں۔ ہندوستان میں وہ نام نہاد گورنر جنرل تھا، اصل طاقت اقتدار اس کے پاس نہیں تھا۔
پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں مستقبل کے آئین کے لیے کچھ پروپوزل سامنے رکھیں اور کچھ گائیڈ لائنز دیں کہ جن کے مطابق اس آئین ساز اسمبلی نے پاکستان کے لیے آئین بنانا تھا، اور یہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک پاکستان کا آئین تھا جس کو جناح نے پیش کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ اسپیچ جو انہوں نے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے کی تھی، یہ آن لائن اویلیبل ہے، آپ اس کے پورے ٹیکسٹ میں سے گزر سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناح صاحب جو ہیں وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی جو وفات ہے وہ بہت جلد تقریباً 1 سال کے عرصے کے اندر ہو گئی، اور آئین سازی کا عمل جناح صاحب کی لیڈرشپ میں نہیں ہو سکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ کے بعد جو مشرقی پاکستان کے گورنر تھے خواجہ ناظم الدین، وہ گورنر جنرل بن گئے، اور ان کے گورنر جنرل بننے کے ساتھ جو پاور شفٹ ہے وہ ہوئی گورنر جنرل آفس سے وہ چلی گئی پرائم منسٹر کی طرف، کیونکہ لیاقت علی خان اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ لیکن جب لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہو گئی تو جو خواجہ ناظم الدین ہیں وہ گورنر جنرل آفس سے پرائم منسٹر کی طرف شفٹ کر گئے، پرائم منسٹر بن گئے پاکستان کے، اور ایک بیوروکریٹ کو، غلام محمد کو، پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد کی جو پوری کہانی ہے وہ ہمیں گورنر جنرل آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیان ایک کشمکش، ایک طاقت کی جدوجہد کی کہانی نظر آتی ہے، جہاں پہ دونوں اپنے اختیارات میں اضافے کی سٹرگل کر رہے ہیں۔ اب جو بنیادی کام اس عرصے میں ہونا تھا وہ تھا آئین سازی کا، جو مسلسل ڈیلے کا شکار ہوتا رہا، اور جب قرارداد مقاصد پاس ہو گئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے تو اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ جو تھی اس نے جنم لیا۔ اس ڈیبیٹ میں چونکہ قرارداد مقاصد ان اصولوں کے ساتھ بالکل متضاد تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پہلی اسپیچ میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے خطاب میں کہے تھے، قرارداد مقاصد کے مطابق پاکستان جو تھا وہ بائی اینڈ لارج ایک تھیولوجیکل اسٹیٹ کے طور پہ ایمرج ہونا تھا۔ تو اب اس جو بننے والی نئی ریاست ہے اس کا آئین کس قسم کا ہوگا؟ آیا یہ ایک تھیولوجیکل آئین ہوگا، ایک مذہبی ریاست جو ہے وہ بنے گی، یا یہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنے گی؟ تو ایک جو کنٹرڈکشن تھی، ایک تضاد جو تھا اور ایک کشمکش کا پہلو تھا وہ اس حوالے سے تھا، اور یہ ہمیں 1956 تک چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی جو دو تھیسز اور اینٹی تھیسز ایمرج ہوئے تھے قائد اعظم کی اپنی اسپیچ سے اور آبجیکٹیو ریزولوشن سے، ان دونوں کا ٹکراؤ ہمیں پورے 10 سال کے عرصے میں پاکستان بننے کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو مشرقی پاکستان تھا اس کی ایک صوبے کی آبادی مغربی پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ تھی، تو اب ان کے درمیان جو پاور شیئرنگ کا مسئلہ تھا اور جو سیٹ ایلوکیشن تھی کہ جو بننے والی پارلیمنٹ ہوگی اس میں مشرقی پاکستان کو کتنا ویٹیج ملے گا اور مغربی پاکستان کو کتنا ویٹیج ملے گا، یہ بھی ایک مسئلہ رہا، اور اس کے حوالے سے بھی جو آئین سازی تھی اس کے عمل کے دوران جو ہے ہمیں ڈیلیز نظر آتے ہیں۔ پھر جو تیسرا اہم پہلو ہے جس کی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو پاکستان ہے یہ آئین سازی کے اس عمل میں 9 سال کا عرصہ اس نے لیا، جو کام ہندوستان نے 3 سال کے اندر 2.5 سے 3 سال کے اندر کر لیا، وہ پاکستان 9 سال تک نہیں کر سکا، تو وہ مسئلہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تھا۔ میں آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں، پچھلے سیشنز میں، پچھلی گفتگو میں یہ بتا چکا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس میں جو اکثریت ممبران کی تھی وہ لینڈ اوننگ کلاسز یا جو فیوڈل کلاسز تھیں ان کی تھی، اور یہ جو فیوڈل کلاسز ہیں ان کے ہاں ہمیں وہ تجربے کی کمی بھی نظر آتی ہے اور اس ویژن کی کمی بھی نظر آتی ہے جو ایک نیشنل ویژن ہوتا ہے، اور آئین سازی کے لیے یہ ہمیں اتنا اہل دکھائی نہیں دیتا۔ پھر مسلم لیگ جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی، جو مختلف فیوڈلز ہیں وہ اپنی لائلٹیز بدلتے رہتے تھے، ایک طرف سے دوسری پارٹی میں، دوسری سے تیسری پارٹی میں،
تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ کی جو گرپ تھی، جو ہندوستان میں ہمیں 25 سال تک کانگریس کی پاور کے اوپر ایک بہت مضبوط گرپ دکھائی دیتی ہے، مسلم لیگ ویسی گرپ یہاں پہ قائم نہیں رکھ سکی اپنے ان فیوڈلز کی وجہ سے جو مسلم لیگ کے اندر شامل تھے۔ تو ایک دوسرا عمل یہ شروع ہوا کہ یہاں پہ گورنمنٹس کو رخصت کیا جانے لگا، اسمبلیز جو تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیزالو کی گئی، پھر اس کے بعد ایک نئی اسمبلی بنائی گئی، پھر اس کو ڈیزالو کر دیا گیا جب اس بات پہ کہ پرائم منسٹر کی پاورز کو کیسے کرٹیل کیا جائے، تو اس پہ دوبارہ سے ڈیزالو کر لیا گیا، اور تقریباً اس عرصے میں جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے بجائے جو بیوروکریٹک ایلیٹ ہے یا جو سول بیوروکریسی تھی وہ طاقت کے مراکز پہ مکمل طور پہ قابض ہو چکی تھی، اور سول بیوروکریٹس جو ہیں وہ پاکستان کو چلا رہے تھے، جن میں غلام محمد اور محمد علی بوگرا جو ہیں وہ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر ہے۔ اب یہ صورتحال صرف مرکزی سطح پہ نہیں تھی کہ یہاں پہ گورنمنٹس کا آنا جانا لگا تھا، بلکہ صوبائی سطح پہ بھی یہی مسائل چل رہے تھے کہ جہاں پہ کرپشن کے چارجز پہ سندھ کی منسٹری کو ڈیزالو کیا گیا، اور پھر دوبارہ سے جو ایوب کھورو کی منسٹری تھی اور وہ دوبارہ سے پھر سی ایم بن گئے سندھ کے، پھر ان کو رخصت کیا گیا۔ اسی طرح پنجاب میں ممڈوٹ فیملیز اور دولتانہ فیملیز کی جو آپس کی کشمکش تھی وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے پنجاب کے سیاسی منظر نامے پہ بھی، اور پنجاب کی بھی جو منسٹریز ہیں وہ بار بار چینج ہوتی رہیں۔ تو یہ مسلسل جو تبدیلیوں کا عمل تھا، حکومتوں کو رخصت کرنے کا اور جنرل الیکشن کے بغیر ہی نئی حکومتی سیٹ اپس بنانے کا، یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو چکا تھا، اور 1956 سے لے کر 1958 کے درمیان میں اتنے کم عرصے میں پرائم منسٹرز کو لگایا گیا، ان کی چھٹی کی گئی کہ اس کے لیے ایک جوک جو ہے وہ مشہور ہے کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں جو اپنا ڈریس ہے وہ اتنے عرصے میں تبدیل نہیں کرتی جتنے جلدی پاکستان کے پرائم منسٹر بدل جاتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ سچویشن تھی، یہ سیاسی عدم استحکام تھا جس کی وجہ سے آئین سازی کا عمل تعطل کا شکار رہا، اور 1956 میں جا کر پاکستان اپنا پہلا آئین بنانے میں کامیاب ہوا، لیکن یہ آئین عملی طور پہ ہمیں امپلیمنٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا، کیونکہ اس آئین کے بعد بھی کوئی الیکشن نہیں ہو سکا اور الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں بن سکیں، اور 1958 میں پاکستان جو تھا وہ مکمل طور پہ مارشل لا کی گود میں چلا گیا، پاکستان میں پہلا مارشل لا لگ گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس میں جو سول بیوروکریسی اور خاص طور پہ جو ملٹری بیوروکریسی کی مداخلت ہے، یہ 1950 کی تقریباً نصف دہائی میں جب ہم پہنچے تھے 1954-55 جو ہے وہاں سے یہ شروع ہو گئی تھی، اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایوب خان، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہوئے انہیں ڈیفنس منسٹر کا عہدہ دے دیا گیا۔ اسی طرح اسکندر مرزا جو تھے وہ گورنر جنرل بنے، وہ بھی ایک بیوروکریٹ تھے، اور پھر جب 1956 کا آئین پاس ہوا تو اس کے بعد اسکندر مرزا جو تھے ان کو ہی پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا، اور پھر اسکندر مرزا نے پاکستان میں پہلا مارشل لا ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کی بھی چھٹی کرا دی اور خود ہی پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے۔ تو سیاسی سطح پہ ہمیں فقدان دکھائی دیتا ہے ایک کنسنسس کا، سیاسی جو لیڈرشپ تھی وہ چونکہ فیوڈل کلاسز پہ مشتمل تھی، اور ان کے جو پرسنل فیوڈز تھے، جو ذاتی دشمنیاں تھیں، جو ان کی علاقائی سوچ تھی، وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاں میں ایک نیشنل ویژن کا فقدان دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت برطانیہ کے بنائے ہوئے دو انسٹیٹیوشن تھے، جو سول بیوروکریسی تھی اور جو ملٹری بیوروکریسی تھی، اس کی مسلسل مداخلت ہمیں دکھائی دیتی ہے سیاسی عمل کے اندر، اور یہ مداخلت آخر کار اس نیج پہ پہنچتی ہے کہ جہاں پہ مکمل طور پہ جو ملٹری ہے وہ اقتدار کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ تو یہ وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے، وہ سیاسی ایشوز تھے جس کی وجہ سے پاکستان ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا اپنے پہلے 10 سالوں میں۔
نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم ریجنل کویسچن پہ بات کریں گے کہ مختلف جو ریجنس ہیں ان کے درمیان کیا مسائل تھے اور کس طرح سے ریجنل کویسچن جو ہے وہ پیدا ہو رہا تھا، اور جو ڈسپیرٹیز پیدا ہو رہی تھیں، جو فرق پیدا ہو رہا تھا، جو دولت کا فرق تھا، جو وسائل کا فرق تھا مختلف ریجنز کے درمیان میں، اس کے نتیجے میں کس قسم کے مسائل سامنے آئے پہلے 10 سال میں، اس پہ ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.